आमीन। पहला करंथियों की किताब बाब 15। आज की दुनिया में उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। हम पूरी दुनिया में गैर महफूज माहौल को देखते हैं। हम उन सब को देखते हैं जिनके दिल मुस्तकबिल में होने वाली बातों के वसीला से नाकाम हो चुके हैं। ये हर हफ्ते किसी से छीन ली जाने वाली उम्मीद की किरण की मानिद है। और फिर हम मसीहों को देखते हैं जिनके पास ये कवी उम्मीद है। जब मैं मसीह कहता हूँ तो मैं नए सिरे से पैदा हुए मसीहों की बात करता हूँ, खून से धुले हुए मसीही। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ जो सिर्फ चर्च जाते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। मुकद्दस पालूस पहला करंथियों बाब 15 में फरमाते हैं और अगर मुर्दे नहीं जी उठे तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। और अगर हम सिर्फ इस ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। जब हम यीशु मसीह के वसीला से उम्मीद की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत दफ़ा हम इसे खुलकर नहीं समझते कि दरअसल उम्मीद हकीकत में क्या है। हम किसके मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि मेरी उम्मीद यीशु में है और मेरा ख्याल है कि हम अपनी सोच के बायस गहराई में समझते हैं तो हम आखिर पर इसी ज़िंदगी में वाबस्ता हो जाते हैं। मैं जानता हूँ मेरी उम्मीद यह है, जैसे कि आप जानते हैं खुदा मुझे नई कार अता करेगा या उम्दा घर, या मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा मेरे ख़ानदान को बरकत देगा। इन सारी बातों के साथ कोई मसला नहीं है, इसलिए तकरीबन हर मसीही ये सब कुछ रखता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल जब जिस उम्मीद की बात बताता है वो ये है कि आप और मैं एक दिन आसमान में मौजूद होंगे। ये हमारी जान का लंगर है जो आसमान पर ठहराया जाएगा। लिहाजा जब हवा चलती है, तूफ़ान आएंगे, फिर भी हमारी जान आसमान पर उस उम्मीद के वसीला से हमारे पास है, कायम की जाएगी। वो यहाँ पर बताता है कि अगर यही ज़िंदगी, इस ज़िंदगी में हम सिर्फ उम्मीद रखते हैं तो फिर हम सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। ये काफ़ी नहीं है। उस उम्मीद को देखें जो यस्सु के वसीला से हमारे पास है, उसकी मौत से मिलती है। ये उसकी मौत के वसीला से आती है और आपकी जान को आसमान में ले जाती है। लेकिन बहुत दफ़ा हमारा जहन नफसानी होता है और हम सिर्फ इस कुदरती दुनिया को ही देखते हैं और उन फ़ायदों को जिनकी हमें इस कुदरती दुनिया में ज़रूरत होती है, और हम हरगिज़ तस्लीम नहीं करते हैं कि इसका अंजाम मौत है। ये ऐसी दुनिया है जो हमारे ख्यालों के बरक्स पैदा हुई है। मैं भाई जैनिंग के मुतल्लिक सोच रहा था। रॉल्फ जैनिंग पिछले साल मसीह में सो गए थे। अभी इस वक्त वो इसी हकीकत की दुनिया में मौजूद हैं जिसकी आप और मैं उम्मीद करते हैं। अभी ये कोई जहनी मंजर नहीं है जो मैं आपके सामने बांटने वाला हूँ। ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि जनाब आपने मेरे कान में कुछ कहा है और उसे मैंने अपने जहन में रख लिया है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है, बल्कि ये ऐसा है कि जिसे आपने अपने दिल में रखना है, क्योंकि इस दुनिया की उम्मीद दिन ब दिन जा रही है और खुदा ऐसा होने की इजाज़त दे रहा है, हत्ता कि हम मसीहों के साथ भी, ताकि हम इस मौजूदा वक्त में उसकी मोहब्बत में नाकाम हो जाएं। वो चाहता है कि हम अपनी कार, नौकरी, घर, आमदनी की मोहब्बत में भी नाकाम हो जाएं। वो चाहता है कि हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं और हाँ, इसकी बाबत मुखलिस बन जाएं। हम में से बहुत सारे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। यही सच्चाई है। अगर खुदा आज आपको बुला ले और कहे ठीक है आप आज ही आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, क्योंकि लेकिन जब आप इस बात को समझते हैं जो वो हमें दे चुका है और जिसके लिए उसने हमें तैयार किया है। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और अपनी बेटी और अपने बेटे और अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर वो आज दोपहर को मुझे बुला लेता है तो मैं यहीं से उसके पास चला जाऊंगा। और अभी यहाँ पालूस जो कह रहा है, और वो ये ज़मानों से भेद का बायस बना हुआ है। आए मुझे पढ़ने दें। कुलुस्सियों बाब 1 आयत 25 पालूस फरमाता है और वह कहता है, जिसका मैं खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे स्पुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी पूरी मुनादी करूँ। दूसरे लफ्ज़ों में पालूस बताता है कि मैं खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए खादिम बना, ताकि लफ्ज़ का मतलब है इसलिए। लिहाजा वो बताना जारी रखता है
کہ یہ مجھے بخشا گیا تاکہ میں خدا کا کلام جو بھید ہے، جو زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، یعنی پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک یہ کبھی بھی منکشف نہیں ہوا، بلکہ خدا نے پوشیدہ رکھا۔ پرانے عہد نامہ کے لوگ حتیٰ کہ کبھی نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں غیر اقوام کلیسیائیں ہوں گی اور یہ اسرائیل کی تعداد کی نسبت بہت بڑی تعداد میں ہوگی۔ پرانے عہد نامہ کے لوگ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن وہ مزید بتاتا ہے کہ یعنی اس بید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب اس کے مقدسوں پر ظاہر ہوا، جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ یہاں وہ بید ہے، اس بید کی روشنی ہے۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر نے اس آیت کو پڑھ رکھا ہے، لیکن جب تک آپ پر یہ کھلتی نہیں ہے، یہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی اور آپ جاننے سے قاصر رہیں گے کہ جلال کی امید کیا ہے۔ کیا یہ کوئی نئی کار ہے؟ کیا یہ 4 کمروں والے گھر کی بابت ہے؟ کیا یہ یہی ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح گرامر میں موجود ہے، جلال کی امید۔ میں اس کو تفصیلاً بیان کروں گا۔ امید جو خون سے خریدے مسیحوں کے پاس ہے، ایک جلالی بدن کے وسیلہ سے پا چکے ہیں، ایک بالکل نیا بدن جو بہتر تیار کیا گیا ہو ایک نیا بدن جو ناقابل تقسیم ہے، جو غیر فانی ہے۔ اب جو ہی پالوس اس موجودہ بدن کے متعلق جو ہم رکھتے ہیں لکھتا ہے، وہ اس کے متعلق زیادہ سوچتا نہیں ہے، اور میں نے کئی سالوں بعد یہ پایا ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب میں 20 سال کا تھا یہ چلتا جا رہا ہے مجھے ضرور بتائیں جب آپ 20 سال کے تھے۔ ٹھیک ہے، 16 جانیے کہ یہ بدن زیادہ مضبوط ہے اور برداشت کر سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ 6 میل تک بھاگ سکتا ہے اور بستی سے باہر 2 بھاگ کر واپس آ جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہے ایک دن 2 ہفتے پہلے میں 2 میل ٹریڈ میل پر بھاگا، میرے گھٹنے درد کرنا شروع ہو گئے، میرے ٹخنے جڑنے لگے، کیونکہ یہ بدن شاندار ہے جو جیسا بھی ہے، لیکن یہ ٹوٹ جائے گا۔ میری بات سنیں، آپ ابھی اسی وقت مر رہے ہیں، آپ ابھی اسی مرحلے میں ہیں، آپ ہمیشہ سے ہمیشہ تک اسی عمل میں رہتے ہیں جب تک آپ مرنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں، میرے پاس 7 یا 8 ماہ کا بچہ ہے، وہ مر رہے ہیں، اور پھر آپ 60 70 80 برس کے ہیں۔ گناہ اس بدن کو کمزور کرتا جا رہا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ بدن نیچے آ رہا ہے، ایسی جگہ پر جہاں ہم اپنے بدن کو اس دنیا میں قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، اور پھر ہم اس بدن کو اتار دیں گے۔ لیکن وہ یہاں پر فرماتا ہے کہ یہ بھید ہے کہ مسیح ہم میں ہے، جلال کی امید۔ ابھی جب آپ پطرس رسول کے ساتھ یسوع مسیح کی آخری گفتگو کو دیکھتے ہیں، اگر آپ یاد کریں تو یوحنا کی انجیل کے آخری باب کے اندر یسوع نے فرمایا کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا، اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ خدا کا روح القدس آپ کی موت کو شہید کی موت سے رہنمائی کرتا ہے، اور پطرس نے فوراً سن کر سمجھ لیا۔ اس نے کہا، یوحنا کا کیا حال ہوگا؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا؟ اور یہاں دیکھیے، میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا، تجھے اس سے کیا؟ تو میرے پیچھے ہو لے۔ اب اس بات کے مقصد کو جانیے۔ پطرس نے یسوع کو 1:40 کوڑے کھاتے دیکھا تھا، اس نے یسوع کو صلیب پر لٹکتے دیکھا تھا، اس نے اس کے بدن کو اتارتے دیکھا اور ایک غار میں رکھتے دیکھا، اور اب یسوع فرماتے ہیں کہ تم نے جو دیکھا ہوا ہے تو میرے پیچھے ہو لے کیا یہ ڈراؤنا نہیں لگتا؟ دیکھیے، خدا موت کو اس طرح نہیں دیکھتا جیسے آپ اور میں دیکھتے ہیں، وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کے پاس موت، عالم ارواح، قبر کی کنجیاں ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے جب لازر مر گیا تو یسوع نے فرمایا، آئیں چل کر اس کو زندہ کرتے ہیں؟ لہذا دیکھیں وہ موت کو کس انداز سے دیکھتا ہے، آپ کے اور میرے نظریہ سے بہت ہی مختلف۔ لیکن جب وہ صلیب پر دے دیا گیا، مسیح جو آپ کے جلال کی امید ہے، جب وہ صلیب چڑھ گیا، کیونکہ آپ کا ایمان اس کے بہتے لہو پر ہے، آپ مسیح کے ساتھ مشترکہ مصلوب ہو گئے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، دوسرے الفاظ میں آپ اس کی مصلوبیت میں باہمی طور پر متحد کر دیے گئے، وہ مر گیا، آپ مر گئے۔
جب وہ مصلوب آپ بھی مر گئے، جب وہ مر گیا آپ بھی مر گئے، جب وہ دفن کیے گئے آپ بھی دفن کر دیے گئے، اور جب وہ 3 دن بعد جی اٹھا آپ بھی نئی زندگی میں جی اٹھے۔ اس لیے آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے مسیحوں کی نسبت مختلف عمل کرتے ہیں، جو کچھ آپ اپنی نئی پیدائش سے پہلے کرتے تھے، اور اگر آپ نے کبھی بھی مختلف انداز اپنی زندگی میں نہیں اپنایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ آپ کو یسوع کے پاس حلیمی سے آنا چاہیے اور خدا سے کہنا چاہیے کہ اے خدا میری جان کو بچا۔ لیکن جب ہم اس کے ساتھ مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، مسیح کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ لیکن یہ بات یہی نہیں رکتی ہے۔ جب یسوع مسیح قبر سے باہر آ گئے، وہ اٹھائے گئے آسمان کی طرف، ان سب کی نظروں کے سامنے آپ اور ہم کلیسیا کے اٹھائے جانے، ہم بھی یسوع کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ایسا جلد ہونے والا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جب یسوع اٹھایا گیا تو اس کا ویسا ہی بدن ہرگز نہیں تھا جب وہ دفن کیا گیا تھا۔ ابھی اس کا یہ بدن جلالی بدن کہلاتا ہے، اور پالوس بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے فانی بدلوں کو بدلے گا، بلکہ اس کے جلال کے بدن کی مانند۔ کیا آپ نے ایسا پڑھا ہے؟ ابھی سوچیں کہ روح القدس پالوس کے وسیلہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ پست حال بدن، میں اس بدن میں 63 برسوں سے مقیم ہوں کہ یہ زبردست بنایا گیا ہے، یہ مجھے انگشت بدندہ کر دیتا ہے۔ اور جب آپ میڈیکل کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو صحیح طور پر سمجھتے ہیں انسانی بدن کی خوبصورتی اور شان کو جو ہمارے پاس ہے وہ زبردست ہے۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اور سائنس جو انسان رکھتے ہیں، انسانی بدن کے افعال کو صحیح طور پر نہیں جان سکے ہیں، حتیٰ کہ انسانی ڈی این اے بھی ناکافی ہے۔ اگر آپ کسی وادی کو سارے کمپیوٹر سے بھر دیں تو یہ پھر بھی انسانی ڈی این اے کی نسبت علم کو رکھ نہیں سکتے ہیں، اور ہم بڑے ہی شاندار اور احسن طریقے سے خلق کیے گئے ہیں۔ لیکن روح القدس پالوس کے وسیلہ سے فرماتا ہے کہ وہ اس بدن کی پست حالی کو بدل ڈالے گا، ان پست حال بدنوں کو، بالکل اس کے جلالی بدن کی مانند۔ اوہ میرے خدایا، یہی وہ امید ہے جو ہمارے پاس ہے۔ سنیں آپ شاید اپنے بدن کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے، آپ کئی بار حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں بلکہ خدا اس سے کہیں زیادہ آپ کو دینے والا ہے۔ یہ صرف بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ ابھی اسی وقت یہ بدن لگاتار موت پانے کی حالت میں ہے جب تک ہم مر نہیں جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ کے بدن میں کیوٹی ہوتی ہے تو یہ آپ کے بدن کو سڑنے کے لیے زوال پذیر کرتی ہے جب تک آپ اس بدن میں رہتے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ جو ہمارے پاس ہے وہ ابھی سے مرنے جا رہا ہے، حالانکہ آپ کو اس کی ابھی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ 5 6 7 سال کی عمر ہوتی ہے جب ان کے دودھ کے دانت نکلتے ہیں تو پھر ان کے دانتوں میں کیڑا کیسے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ کیڑا ہے جو ان کے جسم کو کمزور کرتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ شاید 25 سال میں ہر چیز تنگ ہو جاتی ہے اور پھر آپ 35 کی عمر میں کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں، آپ چیزوں کو بدلتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور پھر جو ہی ہم 45 کی عمر میں جاتے ہیں ہر چیز وقت کے حساب سے ٹوٹتی جاتی ہے لیکن وعدہ یہ ہے، اور یہ فلپیوں کے خط میں ہے جو یہ ہے، آئیں دیکھیں فلپیوں کے خط کو۔ فلپیوں باب 3 آیت 20 فرماتی ہے، ہمارا خیال، جس کا مطلب ہے ہمارا وطن، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ ابھی جب یسوع نے پطرس کو بتایا کہ تجھے اس سے کیا، تو میرے پیچھے ہو لے، پطرس اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس امید ہے تو پھر شاید آپ مرنا نہیں چاہیں گے بلکہ زندہ رہنا چاہیں گے۔ اور اسی لیے وہ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ لیکن میں اس کے آخری خط پر ایمان رکھتا ہوں کہ آخرکار پطرس خداوند کی اس بات کو جس کا وعدہ اس نے کیا تھا سمجھ گیا۔ پہلا پطرس باب 1 آیت 3 یہ فرماتی ہے، پطرس لکھتا ہے، روح القدس پطرس کی بجائے فرماتا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اب یہاں بہت کچھ موجود ہے، بہت کچھ اس جملے میں۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں نئی پیدائش کی وجہ بیان کی ہے، زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ ایسی امید کے لیے نہیں جو موت یا لوگوں کے سیاسی رہنماؤں کی بدولت پائی جانے والی امید، بلکہ زندہ امید اس نے اسے اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے دی۔
کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ مصلوب ہوئے، دفن کیے گئے اور اس کے ساتھ جی اٹھے، اور اب ہم بالکل کھڑے ہیں جیسے یسوع مسیح تیسرے دن جی اٹھے، بالکل اسی طرح ہم اب زندہ رہتے ہیں مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے۔ یسوع مسیح، میں معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گل مل گیا ہے، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ لاسوال میراث کو حاصل کریں۔ جلالی بدن صرف ایک حصہ ہے آپ کی میراث میں سے۔ ابھی سمجھیں، ایسی میراث جس کے لیے آپ نے محنت نہیں کی ہے، آپ اس کے لائق نہیں تھے، یہ آپ کی کارکردگی کے وسیلہ سے نہیں ہے، یہ آپ کی حکومت کے وسیلہ سے نہیں ہے۔ میراث کا مطلب ہے جو کہ خدا آپ کو دیتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ سب آپ کا ہے۔ لہذا ہمارا زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا، میراث کو حاصل کرنا، یہ غیر فانی ہے۔ ہر ایک چیز جو آپ کی زندگی میں آپ پر نازل کی گئی ہے فانی ہے۔ آپ نے کبھی بھی کوئی چیز غیر فانی نہیں دیکھی ہے، جبکہ خدا بذات خود ہے، لیکن آپ نے خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی آپ پہاڑی مناظر کے وسیلہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ فانی ہے، یہ خراب ہے، وقت کے مطابق یہ بدلتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہماری میراث ہے یہ غیر فانی ہے۔ مطلب یہ کہ بالکل ایک چیسی ہے، یہ کبھی وقت کے حساب سے زوال پذیر نہیں ہوگی، نہ خراب ہوگی، یہ بالکل ویسی ہی رہتی ہے جیسے ہم مستحکم اور کامل رہتے ہیں۔ غیر فانی اور بے داغ۔ سنیے، آپ نے جو کچھ بھی ابھی تک دیکھا ہے وہ سب گناہ کی وجہ سے داغدار ہو چکا ہے، حتیٰ کہ آپ کا بدن بھی۔ ہر ایک چیز جو تخلیق کے وسیلہ سے ہمیں نظر آتی ہے، رونا اور کراہنا خدا کے بیٹوں کے ظہور کی منتظر ہے۔ ہر چیز داغدار ہے، لیکن یہ ہماری میراث بے داغ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ زبردست بات ہے کہ جب نئے سرے سے پیدا ہوئے اور گناہ کی قوت آپ کی زندگی سے جاتی رہی، لیکن آپ گناہ کی موجودگی سے ہٹائے نہیں گئے۔ مطلب کہ گناہ کی موجودگی ہمیشہ سے انسانی جانوں کو آزماتی ہے۔ کتنے جانتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں؟ لیکن پھر ہم گناہ کی موجودگی سے دور کر دیے جائیں گے اور پھر ہر ایک چیز بے داغ ہوگی۔ وہ کہنا جاری رکھتا ہے، ایمان دور نہیں ہے کا مطلب ہے کہ جو میراث وہ ہمیں دیتا یہ ابدی ہے۔ یہ ابدی ہے۔ دوسرے لفظوں میں نیا بدن جسے ہم پاتے ہیں محض یہ 70 80 یا 90 سالوں کے لیے اچھا نہیں ہے، نہیں، یہ اتنا اچھا ہے کہ آپ عمر چاہے کتنی ہی کیوں نہ گزرتی جائے، کیونکہ ابدیت کے بعد ابدیت ہی اس بدن کا مستقبل ہے جو جاری رہتی ہے۔ دیکھیں، جو ہی آپ اب ابدی زندگی کو لے لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ابدی جسمانی بدن نہیں ہے، لیکن خدا آپ کو دینے کے لیے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کہنا جاری رکھتا ہے، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ سے اس کو چرا نہیں سکتے ہیں، نہ ہی چھین سکتے ہیں۔ وہ بدماشوں والا کام نہیں کر سکتے تاکہ آپ کی میراث کو آپ سے چرا سکیں۔ اب جب آپ اس امید کو جلالی بدن کے وسیلہ سے رکھتے ہیں، یہ بدن یسوع کے جلالی بدن کی مانند ہے۔ جب وہ آپ کی امید بن جاتا ہے تو پھر چاہے واشنگٹن اس کو لینے کے لیے چلے جائیں، کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ آپ کی لگن ہے جس کے وسیلہ سے آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ ہم تیار ہیں۔ بے شک ہمارا خدا عظیم ہے، ہمارا خدا قوت والا ہے، اور خدا پھر یہ غیظ و غضب کیسا ہے؟ پھر کیوں اس زمین کے بادشاہ ہمارے مسیح اور خدا کے خلاف سازشیں کرتے ہیں؟ خدا ان پر طنز کرے گا۔ لے آئیں، لے آئیں، کیونکہ سنیے، یہاں ایک بات ہے، آپ بے شک مر جائیں گے، اور اگر آپ اس بدن میں سے نکل آتے ہیں، یہ اتنی اچھی نہیں ہے، لہٰذا میں کہوں گا کہ مجھے تو میرا بدن پسند ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ اس میں زندہ رہنا جاری رکھیں گے۔ یہ برے سے برا ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح میں ہمارے پاس امید ہے۔ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے صلیب پر قیمت چکائی ہے۔ بہت دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ میں بچ گیا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے مختلف نظریہ ہے کہ میں جہنم نہیں جاؤں گا، لیکن یہی وہ ہے جو مجھے ابھی نہیں ملے گا جو مجھے ملنا چاہیے۔ میں غیر فانی بدن پاؤں گا، میں ابدی بدن پاؤں گا، میں ایسے بدن کو پاؤں گا جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک عبدالآباد رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں ہم میں کیسے اس کو بیان کروں؟ جیسے ہی ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، لیکن میں اس لحاظ سے نہیں کہنا چاہتا جب ہم جوان تھے ہم بڑے خوبصورت تھے، دلکش تھے
لیکن جو ہی آپ بوڑھے ہوئے ایسا نظر نہیں آتا تھوڑا تھوڑا کر کے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب آپ اپنی جوانی کی تصویر کو تصویروں میں سے نکال کر دیکھتے ہیں، اوہ سسٹر لنکن آپ تو بہت ٹھیک ٹھاک ہیں. کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ میں نے آپ سے شادی کی ہے. لیکن بعد میں جو ہی ہماری عمر بڑھی تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کیسے لگتے ہیں. لیکن جو بدن جو اس نے ہمیں دینا ہے وہ وقت کے ساتھ بالکل نہیں بدلے گا. وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. جس انداز سے وہ آپ کو دیتا ہے یہ بالکل ویسے ہی جیسے ابھی سے ہے. یہ ابدی اور غیر فانی ہوگا. پست حال بدن کو ختم کر کے اس کو یسوع کے جلالی بدن کی مانند بدل دیتا ہے. سنیے، یہاں آپ کی امید ہے، یہ آپ کی امید ہے. پھر کبھی کوئی آزمائش آپ پر نہیں آئے گی. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے گناہ کی اور توبہ کرنی پڑی. گناہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، گناہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے. گناہ جب تک آپ کو ذات خود بیمار نہیں کر دیتا ہے. یہی سب اس پست حال بدن کے اندر موجود ہے. اس کی گناہ سے پہچان ہوتی ہے، لیکن وہ بدن جو وہ ہمیں دیتا ہے یہ اس بدن سے زیادہ بہترین ہے جو اس نے آدم کو دیا تھا. دیکھیں، آدم کے پاس انسانی جسم تھا جس کے اندر لہو بہتا تھا. کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے لہذا اس کے اندر خون ضروری تھا، لیکن یہ بدن خون کے وسیلہ سے زندہ نہیں رہتا ہے بلکہ یہ روح القدس کے وسیلہ سے زندہ رہتا ہے. جب یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھے تو انہوں نے اپنا سارا خون ساری دنیا کے لیے صلیب پر بہا دیا، اور اب جو ان کے پاس بدن تھا اس میں خون نہیں تھا. غیر فانی ابدی. او میرے خدایا، آپ کے اور میرے لیے آسمان پر محفوظ ہے. جب پالوس رومیو کے نام خط کے 7ویں باب میں لکھتا ہے تو وہ بات کر رہا ہے. پالوس رسول تھا، میرا مطلب ہے یہ شخص، ہم تو اس کے سایہ میں بھی کھڑے نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ ذات خود تسلیم کر کے فکر کرتا ہے. 7ویں باب میں وہ کہہ رہا ہے، وہ کام جو میں خدا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، وہ کام جو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں وہ کرنے سے قاصر ہوں. اور وہ کام جو میں کرنا نہیں چاہتا ہوں توجہ کرے شیطان پر، وہ مجھ سے ہو نہیں رہا ہے، اور میں وہ سب خود کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں کبھی بھی ایسے مسیح سے نہیں ملا جو پالوس کی اس بات کو نہ سمجھتا ہو جو وہ کر رہا ہے. لیکن اس باب کے آخر پر وہ کہتا ہے، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا. دیکھیں، ہم صرف اس بات پر اٹکے رہتے ہیں کہ مجھے صرف یہی ہونا چاہیے، اور میرا مطلب ہے کہ اپنی زندگی گزاریں. لیکن میں 5 برس کے لیے کینسر میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنی عمر گزاروں گا. اپنے ذہن سے قبول کرے کہ آپ اور میں یہاں نہیں رہیں گے. میں تو یہی رہوں گا. نہیں، آپ نہیں، کیونکہ آپ خدا سے زیادہ مضبوط نہیں ہیں. اور خدا نے باغ عدن میں انسانی بدن پر لعنت کی تھی کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. یہ خدا کا کلام ہے. یہ بدن مریں گے، لیکن خدا نے ہم سب کے لیے خوبصورت منصوبہ بنا رکھا ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بدن دینا ہے حتیٰ کہ جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. یہ بدن بذات خود یسوع مسیح کے جلالی بدن کی مانند ہے. ابھی وہ دوسرا کرنتھیوں باب 4 میں فرماتا ہے، میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ اس سال ہم کسی نہ کسی حالت سے گزریں گے، اس لیے ابھی میں بہت جلدی سے اس کو ظاہر کروں گا. ابھی اس وقت پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، خاص کر ہمارے ملک میں بڑی ہلچل ہے، اور میں ٹرمپ سے نفرت کرتا ہوں. اور یہ قابل غور بات ہے کہ ہم اس میں نہیں پڑیں گے، لیکن جب یہ سب باتیں کی جاتی ہیں تو یہ ساری عداوت کلیسیاؤں کے دروازوں پر آ جاتی ہے. اور اگر آپ اپنا مسیحی پیشہ برقرار رکھتے ہیں تو پھر عداوت ضرور پیش آئے گی، کیونکہ لوگ تم سے میرے نام کے سبب سے عداوت رکھیں گے. یہی ہے جو کلام فرماتا ہے، یہ آ رہی ہے اور یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی حالت سے ضرور گزریں گے. لیکن وہ دوسرا کرنتھیوں باب 4 آیت 16 میں فرماتا ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے. بے شک کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی قوت اور زور کو نہیں کھونا چاہیے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت یا آپ کے جسمانی بدن کی بابت بات کرتا ہے زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے. کوئی پوچھے گا کہ یہ کیسے ہوگا؟ اپنے دل میں خدا کا کلام لے لیں. ہر مسیحی کے لیے جو نوشتہ آپ لیتے ہیں، جب آپ چرچ آتے ہیں تو آپ سب سے کم نوشتے لیتے ہیں. اس لیے آپ کو ذاتی بائبل مقدس کے مطالعہ کے وسیلہ سے پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے.
चर्च की निस्बत। अगर आप सिर्फ चर्च में आने का ही इंतजार करते रहते हैं, फिर आप अपनी ज़मीन को खो रहे हैं। लिहाजा वो फरमाता है हमारी सारी इंसानियत रोज़ बरोज़ ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है। क्योंकि पालूस आने वाले हालात की बात करता है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, अभी पालूस इसमें से गुजर रहा है। पालूस रसूल जहाज से फेंका गया, उसके कोड़े लगाए गए, वो भूखा रहा, वो प्यासा रहा, वो नंगा रहा, वो मारा कूटा गया, वो जेल में दे दिया गया, लेकिन वो कहता है कि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद बारी, ये सिर्फ आरसी है, ये मुस्तकिल मुसीबत नहीं है जिसमें से हम गुजरेंगे, ये सिर्फ दम भर की है। हमारे लिए अजहद बारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा है मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, मैंने अपनी नज़रों को अपनी सूरत हाल के मुताबिक हटाना सीखा है। मैं मरने जा रहा हूँ। ये ऐसा दिखाई देता है कि आप बड़ी तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि 25 बरस से 35 बरस के दरमियान बड़ा लंबा फ़र्क मौजूद होता है। ये ऐसे दिखाई देता है कि ये वक्त हमेशा रहेगा, लेकिन जो ही आप 55 बरस में आते हैं तो जल्द ही 63 साल तक हो जाते हैं। मेरा मतलब है बिल्कुल इसी तरह, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं। आपका जिस्मानी बदन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको कितना संभालते हैं। ऐ मुकद्सो, मैं अपने बदन के लिए बहुत मेहनत करता हूँ जिसके ज़रिए से मैं काम करता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं तकरीबन हर रोज़ जिम खाने जाता हूँ, इस मकसद से कि मेरे जोड़ हरकत करते रहें। जबकि हकीकत यही है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं और आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। ये हमारे जलाल की बात करती है, हमारे जलाली बदन के मुतल्लिक। अभी दोबारा से इसी किताब के अगले बाब में बाब 5 और आयत 4 फरमाती है, क्योंकि इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं। अभी यहाँ मेरा सवाल है, क्या आप अपनी मौजूदा सूरत हाल में बोझ के मारे कराहते हैं या आप इसमें बहुत खुश हैं? देखें, एक बात जो हमें सीखनी चाहिए यह है कि हमें इस मौजूदा उम्र से मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए। हमें इससे मोहब्बत करनी छोड़ देनी चाहिए। हम किस लिए यहाँ हैं? आपने अपनी ज़िंदगी अच्छे घर, अच्छी नौकरी, अच्छी कार, हत्ता कि हर एक शानदार चीज़ के वसीला से मुनज़्ज़म कर रखी है। लिहाजा आपको इससे मोहब्बत ना करने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा नहीं रहेंगे। ये सिर्फ वक्ती बरकत है, लेकिन वही खुदा जो आपको सभी बरकतें देता है, वो इससे बड़ी बरकत अब्दी ज़िंदगी आपको देता है। देखें, वो बरकत जो अभी आपके पास है, सिर्फ अपने घर के अखराजात को भूल जाए अपनी कार के अखराजात को भूल जाए, और इसके बावजूद आप जानेंगे कि आपके पास फिर भी बरकत मौजूद है। लेकिन जो बरकत खुदा आपको देता है उसे इंसान कभी चुरा नहीं सकता। ये आसमान पर महफूज है। और वह फरमाता है, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता कि आप जो कुछ सुन रहे हैं वो समझ भी रहे हैं। वह दिन आ रहा है, खुदा के वादे जिनके मुतल्लिक हमारी उम्मीद है वो हमारे पास है। इसलिए फरमाता है कि जो कुछ आपके पास है और जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, तो फिर भी अभी उसकी उम्मीद कैसी? मैं 1 साल पहले की बात को याद करता हूं। मैं और मेरी बीवी एक नौउम्री में थे, शायद 19 या 20 बरस के। हम कर्नाटक में थे। हम बहुत गरीब थे, मैं बहुत गरीब था। मैं नेवी में था, एक ही आमदन थी। हमारे रहने का फर्नीचर बिल्कुल बेकार था, जिसके बारे में मैं भूल चुका हूं। और वहां साहिल समुंदर पर एक होटल था, डेल कार्नाडो, और हम उस साहिल पर घूम रहे थे और उस होटल की तरफ हसरती निगाहों से देख रहे थे। वाह, ये कभी नहीं हो सकता शायद कि हम जिंदगी में कभी वहां जा सकें। ये बहुत शानदार था। और हम साहिल पर थे। साहिल तो मुफ्त होता है, लिहाजा आप साहिल पर, समुद्र पर जा सकते हैं और उस खूबसूरत होटल को देख सकते हैं। यह नामुमकिन दिखाई देता था, लेकिन कई साल पहले हम छुट्टियां गुजारने के लिए सैंटियागो गए और हम होटल डेल कार्नाडो में ठहरे, और हम सबसे ऊपर वाली मंजिल पर ठहरे थे। और मैंने उसकी खिड़की से झांका और उस जगह को भी देखा जहां हम कभी खड़े थे और सोचते थे कि शायद ये हमारे लिए हमेशा नामुमकिन रहेगा। लेकिन अब हम उसके शानदार कमरे में मौजूद थे और उस जगह को देख रहे थे। और जब मैंने कबूल किया कि मैं
उसी जगह को ताक रहा हूं, तो उसी वक्त खुदा के रूह ने मुझसे बात की, अब ऊपर देखो, अभी ऊपर देखो, क्योंकि जो कुछ नामुमकिन नजर आता है वो सब एक दिन आपके पास आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह यही हमारी उम्मीद की बरकत है। और जब ऐसा नजर आएगा, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब वो आएगा तो हम उसकी मानित हो जाएंगे। और हर वो बंदा जिसके पास ये उम्मीद है, मतलब ये कि जो कुछ हम अपने ईमान और तवक्कुल के वसीला से पाने वाले हैं, ये सिर्फ ज़हनी इल्म नहीं, ये कोई हिकमत नहीं है, बल्कि ये सब हमारे दिल में आता है। मैं आप सबको मेरे बिस्तरे मर्द के पास पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप आगे देखें। और जब मैं आगे बढ़ने के लिए देखता हूं तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ये सोचूं कि मैं पीछे किसको छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं किसे पीछे छोड़कर जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आसमान पर मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास मेरी बेटी है जो 21 बरस की उम्र में चली गई, वो आसमान पर मेरा इंतजार कर रही है। यीशु मसीह आसमान पर मेरे मुंतज़िर है, एक जलाली बदन मेरा मुंतज़िर है। हालेलुया। और जैसे मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं खुदावंद के लिए काम करता हूँ, उसी तरह वो भी मेरे लिए दूसरी तरह काम करता है। हालेलुया। देखिए, हम अपनी मौत के वसीला से डर चाहते हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यह महज फजूल है, आए इसे डूबने दें। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं नहीं डरता हूं, और वाकई क्या आपको यकीन है? क्योंकि डरना उस वक्त तक आसान नहीं लगता जब तक आप खतरे में नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ थोड़े ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आया आप तैयार हैं या कि नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में मसीहों के खिलाफ इज़हार सानी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेशक हम इसके मुतल्लिक़ ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अफ्रीका में ऐसे मकामात हैं जहां आपको इंतखाब करने का मौका दिया जाता है कि अगर आप मसीह हैं, आया मुख्तलिफ लिबास पहनना चाहते हैं या कि पूरा लिबास। और अगर आप पूरा लिबास पहनना चाहते हैं मसीह होने के नाते, वो आपके बाजू को यहाँ से काट देंगे। और अगर आप मुख्तलिफ लिबास को पसंद करते हैं तो फिर वो ऊपर कोनी तक काटेंगे, सिर्फ इसलिए कि आप फ़कत मसीह हैं। यही कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, यही कुछ हमारे मुल्क में लौट रहा है। जैसे मैंने कहा कि ऐसा कभी इस मुल्क में नहीं होगा, तो क्या आपने कभी खबरें नहीं पढ़ी? क्या आपने हमारी हुकूमत को नहीं देखा जो चर्चिस को हर जगह बंद कर रही है? अभी जैसा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। बस हम आज की सुबह ऐसा कह सकते हैं, मैं ईमान में बहुत मजबूत हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही हूँ। मैं ऐसी ही उम्मीद अपने लिए करता हूं, क्योंकि हम एक दिन इसका जरूर सामना करेंगे। हम ऐसे लोगों को भी जरूर देखेंगे जिन्होंने अपने घर रेत पर बना रखे हैं, जो चट्टान पर खड़े होंगे। लेकिन सुनिए, यह एक बात है, कोई मसला नहीं कि हम कैसे ही हालात में से गुजरें। हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास ऐसी उम्मीद है जो कोई भी इंसान छीन नहीं सकता है, कोई भी हुकूमत इसे हमसे छीन नहीं सकती है, क्योंकि यही हमारी बाबरकत उम्मीद है। इसी पर कायम रहे, कोई बात नहीं कि आप किन हालात से गुजरते हैं, इसी उम्मीद पर कायम रहें जो आपके पास खुदा के कलाम में मौजूद है। आमीन। अभी मैं इसको ख़त्म करूंगा, मैं इसे बंद करने लगा हूं कि आप अपने सरों को झुकाएंगे। आज इस कमरे में सांस वाले साहिबान आगे आ जाएं। ऐ बाप, हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं ऐसी बाबरकत उम्मीद के लिए जो तू हमें दे चुका है। ऐ खुदा, तूने हमारे लिए सोने का शहर तैयार कर रखा है, जो आसमान से एक दुल्हन की मानित आरास्ता होगा, जिसने अपना सिंगार अपने शोहर के लिए किया हो। जलाली गैरफानी मर्दों और औरतों के लिए जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, सोने के शहर में चले फिरेंगे, जहां सूरज की रोशनी की कोई हाजत नहीं होगी, क्योंकि बना ही उनकी रोशनी होगा। ऐ खुदा बंदा, हम तेरे साथ हमेशा तक रहेंगे। ओ मेरे खुदाया, क्या ही शानदार निजात का मंसूबा है, क्या ही शानदार निजात का मंसूबा है। ऐ बाप, हमने आज तेरे कलाम को लिया, इसे अपने लोगों के दिलों में कायम कर दे। अपने कलाम पर तवज्जो करने में हमारी मदद फरमा, अपने कलाम पर गौर करने में हमारी मदद फरमा, अपने कलाम को पढ़ने में हमारी मदद फरमा। ऐ खुदावंद, ऐसी उम्मीद के पाने की हम उम्मीद करते हैं। आए सभी लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। यह आपके पास्टर की उम्मीद नहीं है, बल्कि यह आपकी ज़िंदगी की उम्मीद है। उसने अपनी सलीबी मौत के वसीला से आपके लिए इसे खरीदा है। अगर आप मसीह हैं तो आए अपने खुदावंद के हजूर आ जाएं और कहें, ऐ खुदा, मैं इस उम्मीद के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी निजात के मंसूबे के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो तूने मेरे लिए तैयार की है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरे साथ वादा किया है कि जैसे जैसे पुश्तें गुजरती जाएंगी, ऐ खुदावंद, तेरा फजल भी बढ़ता जाएगा और उन पर जाहिर होगा। आए खुदा के हजूर आ जाएं और खुदावंद का शुक्र करें। आज ही खुदावंद का शुक्र करें। ऐ खुदावंद, तूने ज़बरदस्त काम किया जिसे आंखों ने नहीं देखा और ना ही कानों ने कभी सुना है, क्योंकि ये सब कुछ तूने इंसान के दिल में डाल दिया है। लेकिन ऐ खुदा, तूने ये सब कुछ तैयार किया, तूने ये सब कुछ हमारे लिए तैयार किया। आए आज ही खुदावंद के हजूर आ जाएं, खुदावंद के हजूर आ जाएं, खुदावंद के हजूर आ जाएं।